1971 میں شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نکل نہیں رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر المعروف جنرل رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور و معروف گلوکارہ اور اداکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بعد تمام اسے باہر لائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہان حیرت کے انگریزی روپ دی الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیمز میں تو چودھری صاحب نے اس رنگ رلی کی تھوڑی وضاحت بھی کی ہے، لیکن اردو میں گول مول کر گئے۔ خیر، جو بات انہوں نے چھپا دی ہم کیوں ظاہر کریں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مشہور ترین گلوکارہ کا نام لکھنے سے گریز کیا ہے، لیکن اس کہانی میں آپ نیچے چل کر دیکھیں تو شاید یہ معمہ حل ہو جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کے ٹیم کا حصہ تھی، تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان کو متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں تھی۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی۔ رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمان ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک دو حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ اقلیم اختر جنرل رانی کون تھی اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ نہ تو وہ سیاستدان تھی، نہ کسی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے تعلق تھا، اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب یا شو بزنس سے تھا۔ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ اس موقع پر اخباروں میں جو سرخیاں لگائی گئی وہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ نوائے وقت رانی جس نے مجرموں کو معافی دلوائی اور تاجروں کو لائسنس دلائے۔ مساوات ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا؟ انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلواتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پہرا بٹھایا گیا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ملک کی گنجلک تاریخ کی چند گرد آلود راہداریوں میں جاننا پڑے گا۔ اقلیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے تو وہ اسکول جاتی رہی مگر میٹرک نہیں کر سکی۔ کم عمری ہی میں ان کی شادی ایک پولیس آفیسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال چلی اور اس دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ یہاں تو حالات بالکل اس زمانے کے رواج اور معمول کے مطابق چلتے رہے۔ اس کہانی میں یک لخت ایک موڑ ایسا آیا جس نے پلاٹ تلپٹ کر دیا۔ 60 کی دہائی کی اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری کی مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ خاوند نے وقت کے عام دستور کے مطابق اسے بورکا اوڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا
معلوم نہیں آپ نے عظیم جاپانی فلم ساز اکیرا کوروساوا کی فلمیں دیکھی ہے یا نہیں۔ ان میں جب بھی کوئی ڈرامائی یا جذباتی واقعہ رونما ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس دن مری کی مال روڈ پر ہوا چلی وہ محض فنی حوالے سے اہم نہیں تھا بلکہ خود کہانی کا کردار بن گیا۔ اس جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سے کردار اور کیریئر کو خاکستر کر ڈالا۔ اقلیم اختر رانی نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ روایتی تانے دار خاوند کو اپنے 6 بچوں کی ماں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں اور یا ہونا پسند نہیں آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹ پلائی بلکہ اپنی پولیس کی چڑی سے ٹھوکا بھی دیا۔ اقلیم اختر کہتی ہے کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکایا۔ خاوند کی ڈفٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہی اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہے مجھے لگا کہ بس بہت ہو گئی۔ میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبے پل رہے تھے۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خاوند کے مفلر کے چیتڑے اڑانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھی۔ اقلیم اختر یعنی جنرل رانی نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ وہ اب کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہے گی۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس انٹرویو میں کہتی ہے کہ میں مردوں کو انہی کے کیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ بڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر یعنی جنرل رانی نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگی، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کے بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان دو شہروں میں نیفیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اس دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہے کہ یہ ملاقات نو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی۔ سردار چودھری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے جہاں رانی سے CMH میں زیر علاج تھی۔ ملاقات